میری ماں بہنیں بہت دعا کریں اللہ ساری مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری ساری مشکلوں کے اب دروازے کھولے یہ رجب کی برکت سے اور شعبان کی برکت سے، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے وے۔ یہ رجب مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں ایک دعا پڑھنا چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اور یہ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رجب مہینے میں ہماری مشکلوں کو حل کرے گا اور برکتیں نصیب فرمائے گا، اللہ آنے والے شعبان مہینے میں بھی برکتیں نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے گا۔ تو میری ماں بہنیں دل میں یہ دعا پڑھیں، اور یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بلند آواز سے دعا پڑھے۔ پہلے میں پڑھا دوں کون سی دعا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب مہینہ آتا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں اطمینان سے پڑھاتا ہوں، ہمارے مرد پڑھیں گے بلند آواز سے، عورتیں دھیرے دھیرے دھیمے آواز میں پڑھے گی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین، اللہ شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ میری ماں بہنیں بہت دعا کریں اللہ ساری مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری ساری مشکلوں کے اب دروازے کھولے یہ رجب کی برکت سے اور شعبان کی برکت سے، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے وے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کرتے تھے، باقاعدہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو پوچھتے تھے کب آئے گا رمضان مہینہ، کب آئے گا رمضان مہینہ، کب آئے گا۔ ایک دن تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا مطلب رمضان سے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رمضان کا مہینہ اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں اللہ کی رحمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے 10 دن آتے ہیں اللہ کی مغفرتوں کا سیلاب آتا ہے، اور تیسرے 10 دن آتے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو وہ دعا کرو میری ماں بہنیں، اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کے پہلے 10 دن نصیب ہو گئے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں اسے مل گئی، جسے دوسرے 10 دن مل گئے اللہ کی مغفرتوں کا سیلاب مل گیا، اور جسے آخری 10 دن مل گئے اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میری ماں بہنیں بیٹیاں رجب مہینے کی برکتیں، شعبان مہینے کی برکتیں اور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں ہم کرتی رہے گی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ سب سے پہلی بات یہ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے، ہاں بولتے جانا، ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ ساتوں، ہاں، اور آسمانوں پر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے ہوائی جہاز دیکھے، راکٹ دیکھے، آپ نے ہیلی کاپٹر دیکھے، سب آسمان کے نیچے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو پار کرنا۔ تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ساتوں آسمانوں کو پار کرنا، یہ معراج کے سفر میں ساتوں آسمانوں کو پار کرنا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، بولو سبحان، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار۔ پورا مجمع سبحان اللہ کہے گا، بولو سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ۔ کیسے ہمارے نبی آسمان پر گئے اور کون انتظار کر رہا ہے؟ ہمارے آقا بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔
ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کا سفر کیا؟ 7، پھر 8 جنتوں کا۔ مجھے جو بات پر آنا وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے بہت ساری باتیں ہوئی۔ کس سے؟ ارے بول، معراج پر گئے تو کس سے باتیں ہوگی؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، میرے عرش پر آئے ہو، تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تمہارے بعد یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ لیکن مجھے جو پوائنٹ کی بات بتانا کہ چلو ہمارے نبی معراج پر پہنچے، کس کے پاس؟ یعنی ساتھ میں بولے کس کے پاس؟ وہاں ہمارے نبی نے کہا اے اللہ مجھے 5 سوال پوچھنے ہیں، بس آج 5 سوالوں پر ہمارا بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنے سوال پوچھنے ہیں؟ 5۔ جلدی جلدی آپ بولو گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارے نبی نے پوچھا، معراج پر پوچھا۔ ہاں، اور معراج میں ہمارے نبی نہ زمین پر تھے، نہ آسمان پر تھے، نہ جنت میں تھے، بلکہ اللہ کے عرش میں تھے، اور ہمارے نبی نے وہاں عرش میں پوچھا اے اللہ۔ پھر بولو کتنے سوالات پوچھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ پوچھو، آج تم پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب تمہیں جواب دیتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا 5 سوالات پوچھنے اللہ۔ پہلا سوال یہ پوچھنا ہے وہاں عرش پر، پہلا سوال یہ پوچھنا اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا، بے شک اللہ ہمارے نبی فرماتے اللہ آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ وہ زمین پر آ گئے، نبی بن گئے، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ بے شک میں نے ابراہیم کو زمین پر بھیجا، میں نے نبی بنایا، اور انعام کیا دیا؟ میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، آپ کو معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں۔ ارے بھائی ہم 40 سیکنڈ انگلی آگ میں رکھے نا تو ہماری انگلی اور ہاتھ پورا کا پورا راکھ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن 40 رات آگ میں، اور جب آگ سے نکلے تو پہلے خوبصورت تھے اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، اور جب سب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو آگ میں تھے، جلے نہیں، آپ جلے نہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی، میرے لیے تو اللہ نے جنت کا باغ بنایا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی کو قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر جنت کا باغ بن جا۔ تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا؟ سب جواب دیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو، سب ساتھ میں بولو نا، آگ کو۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ ہمارے نبی دوسرا سوال پوچھتے ہیں عرش پر معراج کے سفر میں، اے اللہ حضرت موسیٰ کو آپ نے کیا دیا؟ آپ نے نبی بنائے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنائے، وہ زمین پر آئے، اللہ آپ نے آسمان سے کتاب دی تورات، لیکن اللہ آپ نے ان کو بڑا انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ میں نے موسیٰ کو اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ سامنے جو دریا تھا، سمندر تھا، حضرت موسیٰ کے لیے ہم نے اس میں راستے بنا دیے۔ بولو سبحان۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ 1 لاکھ کو لے کر، کتنے آدمیوں کو لے کر؟ 1 لاکھ کوئی معمولی نہیں ہوتے، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، حضرت موسیٰ سب کو لے کر چلے۔ وہ پورے جو 1 لاکھ تھے نا ان کو کہتے بنو اسرائیل۔ بولو کیا کہتے؟ قوم بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ سب کو لے کر چلے، اور ایک ایسا خطرہ آ گیا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بولو آگے سمندر، یعنی آگے جاؤ تو بھی مرنا، اور پیچھے جاؤ تو فرعون کا لشکر، وہ بھی مارنے والا، کیونکہ اس سے چھپ کر نکلے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی اللہ کیا کرنا، اللہ کرنا تو کیا کرنا، کیونکہ آگے بھی اللہ سمندر موت ہے، پیچھے فرعون کا لشکر موت ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے مارو، سمندر پہ مارو، مارنا تمہارا کام ہوگا، راستہ بنانا میرا کام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ اپنی عصا اپنی لکڑی سمندر پہ مارو. اللہ نے سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا, راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ فرماتے ہم پورے سمندر کو پار کر گئے, ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. پار ہو گئے. کون؟ حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ پار. یعنی حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں کیا بن گئے؟ مجھے وہ واقعہ نہیں پتا نا پھر کیا ہوا. آگے چلے. ہمارے نبی نے کتنے سوالات پوچھے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے, ارے بلند آواز سے بولو نا کتنے. پہلا سوال اللہ حضرت ابراہیم کے لیے کیا بنائے؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آگ کو. حضرت موسیٰ کے لیے کیا بنائے؟ تو سمندر میں. اب تیسرا سوال اے اللہ آپ نے حضرت داؤد کے لیے کیا بنایا؟ ہمارے نبی عرش پر معراج کے سفر. اللہ ایک نبی آئے حضرت داؤد. اللہ ان کو آپ نے کتاب دی تھی زبور. بولو کون سی کتاب دی؟ اللہ ان کے لیے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ داؤد کو تو بڑے بڑے 2 انعام دیے. ایک تو کتاب دی, بولو کون سی؟ زبور. لیکن جب حضرت داؤد پڑھتے تھے نا تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. بولو سبحان اللہ. حضرت داؤد جب پڑھتے تھے نا اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا, بہنے والا پانی تھم جاتا تھا. کا ایک انعام تو یہ دیا اور دوسرا انعام یہ دیا کہ بھاری بھرکم لوہا ہوتا, لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا, ایسے کرتے نہ لوہے کو موم بنا دیتے تھے. بولو لوہے کو, جو بڑی بڑی مشینیں لوہے کو کاٹتی ہے نا, حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی, جیسا چاہتے تھے ویسا لوہے کو موڑ دیتے تھے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت داؤد کو بہت بڑا انعام دیا. وہ زبور پڑھتے جائیں گے, پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے, اڑنے والا پرندہ رک جائے گا, بہتے والا پانی تھم جائے گا. اور اللہ فرماتے ہم نے سب سے بڑا کمال لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا. تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی نے ایک چوتھا سوال, اے اللہ ایک اور نبی آئے حضرت سلیمان, اللہ ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ سلیمان کو تو نبی بھی بنا دیا, بادشاہ بھی بنا دیا, اور ایسا سپر پاور بادشاہ بنایا کہ حضرت سلیمان اکیلے وہ بادشاہ تھے جو انسانوں پر حکومت کرتے, جناتوں پر حکومت کرتے, جنگل کے درندوں پر حکومت کرتے, چرنے والے چرندوں پر حکومت کرتے, بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرتے, ارے زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے پہ حکومت کرتے. اللہ نے فرمایا میں نے سلیمان کو وہ مقام دیا کہ وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے پاس کار ہوتی ہے نا, کار, ابھی میں ہمارے رئیس بھائی کی بہت اچھی کار میں بیٹھ کے یہاں پر آیا تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک کار ہے اور ایک حضرت سلیمان کی کار تھی. حضرت سلیمان اس میں بیٹھتے تھے جس کو کہتے تختے سلیمانی. کیا کہتے؟ تختے. حضرت سلیمان اس میں بیٹھتے تھے نا, تو ایک فرشتہ آتا تھا, کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں, مغرب میں جانا ہے. جیسے یوں کہو کہ بھائی انڈیا میں ہوں, امریکہ جانا ہے. تو فرشتہ کہتا سو جاؤ نا, اب سو جاؤ. حضرت سلیمان کہتے سو جاؤ میں, ہاں سو جاؤ. حضرت سلیمان سو جاتے تھے. تھوڑی دیر میں تو فرشتہ اٹھو. حضرت سلیمان کیا ہوا؟ آ گئے, مشرق سے نکلے تھے, مغرب میں آ گئے. تو سلیمان کہتے ابھی تو سویا, برابر نیند بھی نہ لگی اور آ بھی گئے. کہا کیا کریں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا, جس کو قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا 23 پارے میں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان کو دیکھو, یہ انسانوں جنات کو چرندے درندے پرندے ہوا پر سب پر حکومت کرے, یہاں تک کہ آسمان پر چلنے والی ہوا پر بھی حکومت کرنے والے. بولو کون؟ حضرت
کتنے سوالات ہو گئے؟ سب جلدی جلدی بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا. کتنے سوالات ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو نا. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت سلیمان کے لیے سمندر میں سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو معم بنا دیا. حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. کتنے سوالات ہو گئے؟ 4. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکومت تھی اور باقاعدہ روزانہ حاضری ہوتی تھی وہاں. حضرت سلیمان روزانہ حاضری لیتے تھے تو آگے انسان بیٹھے ہوتے, پیچھے جنات بیٹھے ہوتے, اس کے بعد درندے ہوتے, اس کے بعد چرندے ہوتے, اس کے بعد قرآن کریم میں لکھا ہے باقاعدہ حاضری ہوتی تھی. اور جو حاضری نہیں ہوئے نا, جو دن ہوئے حضرت سلیمان کا حاضری کا, حاضر نہیں ہوئے تو اس کو پنشمنٹ, اس کو سزا بھی دی جاتی تھی. قرآن کریم میں ایک بہت لمبا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان حاضری لیے, ایک پرندہ نہیں تھا. بولو ایک پرندہ, جو پرندے کا نام ہے ہد. بولو کیا نام ہے؟ ہاں. تو حضرت سلیمان نے کہا جواب دو, کہاں گئے تھے؟ اگر جواب سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پنشمنٹ بہت بڑی سزا ہوگی. اس کو قرآن کریم نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ كَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان ناراض ہو گئے کہ میرے حاضری کا دن اور ہدہد نام کا پرندہ نہیں ہے. کہا کہہ دو آج بہت بڑی سزا ملے گی, یا تو میرے کو بات سمجھا دے کہ کیوں نہیں تھے. خیر مطلب ہے کہ حضرت سلیمان کی بہت بڑی حکومت تھی. اب بولو نا کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ ارے بولو نا بھائی, ٹائم ختم ہو رہا. بولو نا کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے. اور سچ بتاؤ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے. اور سننا, اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے. اور 5واں سوال پوچھا ہمارے آقا, بولو نا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں سوال پوچھا, اے اللہ تو بتا مجھے کیا عطا کرنے والا, اے اللہ تو بتا. کیونکہ حضرت ابراہیم کے لیے یعنی ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم تو زمین پر تھے, اللہ آپ نے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. آپ نے حضرت داؤد کے لیے زمین پر تھے, لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان بھی زمین پر تھے, آپ نے بڑی حکومت عطا فرمائی. اے اللہ تو مجھے بتا مجھے کیا دینے والا. کہاں کون سوال کر رہی ہے؟ ہمارے, بولو نا کون سوال کرے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے سوال کر رہے؟ کس سے سوال کر رہے؟ اللہ سے سوال. اور اللہ سے یہ سوال کر رہے فماذا جعلت لی یا رب, اللہ تو میرے کو کیا دینے والا, اللہ تو میرے کو کیا دے. کیونکہ تم نے سارے نبیوں کو کچھ دیا. حضرت ابراہیم کا وقت آیا تو آگ کو باغ بنا دیے. حضرت موسیٰ کا وقت آیا تو سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کا وقت آیا تو لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان کا وقت آیا تو آپ نے بڑی حکومت دی. اللہ مجھے کیا دینے والا؟ کچھ معاملہ ہوا اللہ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. بھائی ہمارے نبی نے خوب سب ساتھ میں بولو کتنے سوالات پوچھے؟ پورا مجمع بولے کتنے سوالات پوچھے؟ 5. اس میں کتنے سوالات ہو گئے؟ 4. حضرت ابراہیم کو کیا ملے, حضرت موسیٰ کو کیا انعام ملے, اور حضرت داؤد کو کیا انعام ملے, حضرت سلیمان کو کیا. اب ہمارے نبی عرش پر پوچھ رہے فماذا جعلت لی یا رب, اللہ مجھے کیا انعام دینے والے. اور ہمارے نبی نے ساتھ میں کہہ دیا جو حدیث میں لکھا, اللہ مجھے کیا انعام دینے والے, کیونکہ میں آیا نہیں ہوں, مجھے تو بلایا گیا ہے. ارے بولو میں آیا نہیں ہوں. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, وہ سب تو زمین پر تھے. اللہ میں زمین پر نہیں, آسمان میں نہیں, جنت میں نہیں, میں تو تیرے عرش میں آیا ہوں, اور میں پہلا آیا ہوں, اور میں پہلا ہی ہوں, میرے بعد کوئی آنے والا بھی. اللہ بتاؤ نا, اللہ بتاؤ مجھے عرش پر بلائے, مجھے کیا انعام دینے والے. بھائی سمجھ میں آ رہا مجھے کیا انعام دینے والے؟ فماذا جعلت لی یا رب, اللہ مجھے کیا انعام دینے والے. اللہ نے فوراً فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک, کہا میں تجھے تو بہت بڑا انعام دینے والا.
ہمارے نبی نے پوچھا لیکن کتنا بڑا آپ انعام دینے والے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں تجھے بہت بڑا انعام دینے والا. اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اے میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا. اللہ فرماتے میری قسم اتنا بڑا انعام دینے والا آج تک کسی آنکھوں نے بولو آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, کسی دل نے سوچا نہیں. بہت بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا, نہ کانوں نے سنا ہوگا, نہ کسی دل نے. بولو اتنا بڑا انعام دینے والا. تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ بتا دو نا کیا انعام دینے والا, اتنا بڑا کیا انعام ہوگا؟ بھائی سب آپ لوگ بھی سنیں گے نا انشاءاللہ, کیونکہ یہ انعام میں ہمارا پورا بیان کا وصولی ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ انعام کس کو ملنے والا ہے؟ ہمارے آقا, بولتے جاؤ نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کون ہے رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ. اور انعام دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ جو اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, وہ ظاہر بھی ہے, وہ باطن بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ قدوس بھی ہے, وہ سلام بھی ہے, وہ مومن بھی ہے, وہ عزیز بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ متکبر بھی ہے, وہ خالق ہے, وہ باری ہے, وہ مصور ہے. انعام دینے والا اتنا بڑا اللہ, اور جس کو انعام دیا جا رہا ہے وہ اتنے بڑے نبی. انعام دینے والا وہ اللہ جس سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. انعام دیا جاتا مصطفیٰ کو جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. تو انعام بھی بہت بڑا ہوگا. تو ہمارے نبی بار بار پوچھ رہے اللہ بتانا مجھے کیا انعام دینے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اے میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کتنا بڑا انعام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام ہوگا آج تک کسی نبی نے دیکھا, کسی نبی نے سنا, کسی نبی نے سوچا. بہت بڑا انعام دینے والا. سب میرے ساتھ میں بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا. اللہ فرماتے اے میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں بولو اب سننا, اب برابر سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنا بڑا انعام دینے والا اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں. ہو گیا, انعام آ گیا بھائی. انعام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بڑا انعام. اللہ فرماتے جہاں میرا نام ہوگا یعنی جہاں اللہ وہاں محمد کا نام, اور جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی بھی نہیں. میرے پیارو اسی لیے میں نے یہ پورا انعام پوری ترتیب آپ کو سنا ہے. اب میرے کو پیار سے بولو نا, پیار سے بولو نا. جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں محمد کا نام ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہماری مسجدوں میں دیکھو نا, ہماری مسجدوں میں دیکھو, آپ نے دیکھا ولا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ. آپ صرف بولتے جاؤ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا نماز میں اللہ کا نام تو ہے. نماز میں بھی دونوں کے نام ہے کہ نہیں؟ نماز شروع کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, کس کا نام؟ اللہ کا. ختم کیسے کرتے؟ نماز ختم ہو جاتی ہے التحیات پر, التحیات کے آخر میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یعنی اللہ بھی کہتا وہی نماز قبول کروں گا, شروع کرے گا میرے نام پر, کمپلیٹ کرے گا محمد کے نام پر. تو میرے پیاروں ساتھ میں بولو کلمے میں ہمارا نام, کلمے میں اللہ کا نام تو بولو محمد کا نام. نماز میں اللہ کا نام بولو محمد کا نام. اقامت میں محمد کا نام. اذان میں بھائی اذان ہوتی نا, اذان ہوتی نا, آپ نے دیکھا اذان دینے والا بہت اچھی اذان دیتا. کبھی کبھی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان پوری ہوگی
بولو اذان پوری ہوگی کیا کہنا پڑے گا؟ بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، نماز میں محمد کا نام، قرآن میں محمد کا نام، تورات میں محمد کا نام، انجیل میں محمد کا نام، ہر جگہ محمد کا نام. اللہ نے فرما دیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. لیکن آخری بات بہت عجیب ہے، جو تیرا ہوگا وہ کون ہے؟ محمدی کون ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا، ارے ہاتھ اوپر کرو، کیونکہ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. ہاتھ اوپر کرو، بولو بولو ہم محمدی ہے. بولو بلند آواز سے بولو نا ہم محمدی ہے. کیونکہ قاعدہ ایک دم فیصلہ ہو گیا، عرش پہ فیصلہ ہو گیا، اے محمد جو تیرا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، اور جو تیرا نہیں ہوگا اللہ کا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہم محمدی ہے تو اللہ والے ہیں. کون کون محمدی ہے نا؟ سب ہے. داڑھی کا ہے، ہم نبی والے ہیں نا تو داڑھی کا ہے. ہم محمدی ہیں. قسم اللہ کی آپ لوگ ناشتہ کر کے آیا، کھانا کھا کے، کھانا تو نہیں کھائے ہوں گے، ناشتہ کر کے آئے؟ ہاں بولو نا. پانی پی کر آئے؟ قسم اللہ کی اگر ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں اترتا ہے تو محمد کا صدقہ ہے. ایک پانی کا گھوٹ ہمارے گلے میں آتا ہے محمد کا صدقہ. یہ کپڑا جو میں نے پہنا، آپ نے پہنا ہے، یہ محمد کا صدقہ. ہمارا گھر، بیوی، بچے محمد کا صدقہ. اور اسی محمد کے چہرے سے نفرت، اسی محمد کے چہرے سے نفرت. یعنی میرے کو بتاؤ نا، جو ہم کو ہمارا سیٹ دکھتا ہے نا دور سے، السلام علیکم، اگر وہ غیر ہوگا تو دور سے گڈ مارننگ. اور پھر کیا کر سیٹ آؤ نا ہمارے گھر پہ آؤ نا. کیونکہ معلوم ہے مہینے میں پگار یہ دیتا ہے، مہینے کا پگار یہ دیتا ہے، تو ہر ایک کو سلام کرنا پڑتا ہے. تو میرے پیاروں، اگر ہم یہ سوچیں کہ کھانا اگر میرے پیٹ میں گیا تو محمد کا صدقہ، پانی آیا تو محمد کا صدقہ، آل اولاد آئی تو محمد کا صدقہ، مال آیا تو محمد کا صدقہ، بچے بیوی ملے تو محمد کا صدقہ. بلکہ اللہ نے فرما دیا اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان اور زمین کسی کو پیدا نہ کرتا. لولا ما خلقت الافلاک والارض. تو اسی محمد کے چہرے سے نفرت، داڑھی اڑ گئی. اور محمد سے تو اتنی نفرت ہو گئی، یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے امام صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے آج کل کا بھول جاؤ، کل کا بہت پرانا ہو گیا. آج اور فکر کس لیے معلوم؟ بہت بڑی بیماری آئی ہے کورونا. اٹالی میں 1000 ختم ہو گئے، چائنا میں 12,000 ختم ہو گئے، انڈیا میں بھی آ گئی. کیا کرنے کا مولانا، کیا کرنے کا؟ اب جتنے مولانا ہیں ماشاءاللہ سب نے موبائل پہ دعائیں آؤٹ کر دی ہیں، اور دعائیں سب لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. درود شریف بھی آؤٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاهم به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور دعائیں بھی، بہت ساری دعائیں موبائل پر آ گئی ہے. اور اس کو پوچھو بھائی، نا میرے کو کورونا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اتنا پابندی سے میں دعا پڑھتا ہوں نا، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیتا. فجر کی نماز باپ پڑھے گا. اصل کورونا کو روکنے والا تو فرض ہے، دعا تو سنت اور نفل ہے. ارے بولو دعا تو سنت اور نفل ہے. فرض روکنے والا ہے کورونا بیماری کو، اور وہ ہے فجر کی. اب فجر کی نماز پڑھ کے 1000 نہیں 10,000 مرتبہ پڑھ لے وہ فائدہ نہ ہوگا، لیکن ایک فجر پڑھ لے، پھر ایک مرتبہ دعا پڑھ لے، دیکھ اللہ کیسے شفا عطا فرمائے گا. کیونکہ ہمارے نبی نے فجر کی نماز کو فرض کیا. بولو کیا کیا؟ فرض کیا. میں آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. پورا مجمع جلدی جلدی بولے گا، فٹافٹ 2-3 منٹ میں بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج پر گئے. بولو 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 جلدی جلدی بولو. گئے. اللہ کتنی نمازیں دی؟ یعنی ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 5 نہیں دی، 50. کتنی نمازیں دی پتا؟ وہ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہا امت میں جا رہا. کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، کم کراؤ. بس وہ ہمارے نبی کا آنا جانا کم کرانا. ارے بولو نا، پہلے کتنی تھی؟ 50 سے 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 اور 10 سے 5 لے کر ہمارے نبی آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. کہاں جا رہے ہو؟ امت میں جا رہا ہوں. کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 5 نمازیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پڑے گی، امت نہیں پڑے گی، جاؤ. ہمارے نبی جو حضرت موسیٰ کے سامنے روئے ہیں،
اتنا روئے ہیں کہ ایسا کوئی نبی آسمان پر اتنا نہیں روئے ہوں گے جو ہمارے نبی روئے اور روتے ہوئے کہا اے موسیٰ اب جانے شرم آتی ہے، اب کم کرانے بولو شرم آتی ہے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی جن کے تلوے کو جبرائیل چوما کرتے تھے، ہمارے نبی جن کے اشارے پہ چاند اور سورج واپس آتے تھے اور چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، وہ نبی 5 نمازیں کم کرانے شرم آئے، اور یہاں کتنے بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز 15 دن سے نہیں پڑھی۔ کتنا بڑا نالائق اور غدار اور بے شرم ہوگا وہ، کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا وہ کہ نبی کو کم کرانے شرم آئی، اس کو چھوڑنے میں شرم نہیں آئی۔ اس کو پوری فجر کی نماز کا جنازہ اٹھا دیا، فجر کی نماز کا پورا بستر لپیٹ کے پھینک دیا، فجر کی نماز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، وہ بھی رجب کے مہینے میں، اس کو شرم نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اتنی بات سنو، ہمارے نبی کو کتنی نمازیں مل گئی؟ 5۔ آ گئے کہاں پر؟ آ گئے مکہ مکرمہ۔ بولو نا کہاں پر آ گئے؟ اچھا مکہ مکرمہ آ کے کعبے کے پاس بیٹھ کے ہمارے نبی رو رہے، اللہ کو سب معلوم ہے کیوں رو رہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہا میرے محبوب کیوں رو رہے اور میرے محبوب کیوں رو رہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں کیوں روتا، کیونکہ تو نے آسمانوں پہ مجھے نماز کتنی دی تھی اور لے کے کتنی آیا؟ تو اللہ یہ اچھا نہیں ہوا نا، اللہ تو دے 50 اور میں لے کے آؤں 5۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رو مت رو مت رو مت، پھر 50 جاؤ پھر 50۔ تو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ اب اجازت دے میں امت میں اعلان کر دوں 50 کا۔ اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا، 50 بھی ہے 5 بھی ہے، کینسل کچھ بھی نہیں ہوا ہے، امت پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50۔